بنا تو سالوں کے بعد اس طریقے سے انصاف تو ملا، مگر وقت کے بعد ملا۔ ان نادانوں سے کہہ دو جو نبی کی برابری کے خواب دیکھتے ہیں، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں، ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں، نہ کرسی کا جھگڑا ہے نہ اقتدار کا جھگڑا ہے، جھگڑا فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، دنیا بھی آپ کی رہے، قبر بھی آپ کی رہے، آخرت بھی آپ کی رہے۔ اور یہ تب ہوگی جب نبی کا عشق ہوگا، نبی کی عقیدت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی تو دنیا تم کو سلام کرے گی۔ وہ نبی کا بن کے جائے گا تو قبر بھی تم کو پیار کرے گی، وہ نبی کا بن کے جاؤ گے تو آخرت میں فرشتے تم کو سلام کریں گے۔ نبی کا غلام آ رہا ہے، نبی کا وفادار آ رہا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں تم یہاں رہو تو عزت رہے، قبر میں جاؤ تو عزت رہے، حشر میں اٹھو تو عزت رہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نبی کو پہچانو۔ آپ دنیا میں اگر اسلام کا پیغام دینا چاہو تو یہ دنیا کو کہو گے کہ ہمارا نبی تو اتنا کمزور ہے معاذ اللہ کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتا۔ ارے جو بیٹی کو نہیں بچائے گا وہ ہمیں معاذ اللہ کب بچائے گا؟ تو کوئی آدمی آپ کا اسلام قبول نہیں کرے گا، کوئی اسلام کے دامن میں نہیں آئے گا۔ دو بھائی کہیں گے حاجی صاحب آپ کا اسلام قبول کرنے سے کیا ملے گا؟ کہا کیوں بھائی؟ کہا آپ نے ابھی تو کہا کہ ہمارے پیغمبر محمد عربی اتنے مجبور تھے کہ معاذ اللہ ان کا درجہ پوسٹ مین کی طرح ہے، وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتا۔ جو بیٹی کو نہیں بچائے گا وہ امت کو کہاں بچائے گا؟ ہم ایسے دھرم کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے مولانا قائم الدین صاحب اٹھے، خدا ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے کہا او یہودی کی نسل والو سن لو، تمہارا نبی تو ہوگا جو اپنی بیٹی کو نہیں بچاتا ہے یا معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح ہے، مگر مجھ گنہگار کا نبی اتنا پاور رکھتا ہے، اشارہ کر دے تو چاند کا کلیجہ پھٹ جائے، اور اشارہ کر دے، سنو جی، اشارہ کر دے تو ڈوبا مسعود پلٹ کے آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کچھ غیر بھائی لوگ آئے، انہوں نے کہا اے محمد عربی ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کو خدا کا نبی مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہم کو کوئی جلوہ دکھاؤ، اپنا کمال دکھاؤ کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے جلال نہیں کیا، میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، مسکرا بیٹا بیٹھ جا بس ٹھیک بیٹھ جا، کرسی دو ان کو جی، ادھر بیٹھ جا، مجھے تک مجھے نہیں چاہیے بیٹھ، بیٹھ جا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا وفادار، تو جو چاہے گا تجھے جواب ملے گا، مگر ایسا کر کیا چاہیے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مالک نے تیری شکل بے مثال بنائی، نظر بے مثال بنائی، زبان بے مثال بنائی، چال بے مثال بنائی، ڈھال بے مثال بنائی، مکے والا جو دیکھتا ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، میرا ہے، جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے، آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو نہ تو میں آپ کے چہرے کو دیکھوں گا، نہ آپ کی زبان کو دیکھوں گا، نہ آپ کی آنکھ کو دیکھوں گا، نہ آپ کے ہاتھ کو دیکھوں گا، نہ آپ کے پاؤں کو دیکھوں گا، میں تو آسمان کو دیکھوں گا۔ اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں محمد عربی جادوگر ہے، ان کی زبان میں جادو ہے، ان کی شکل میں جادو ہے، ان کی ادا میں جادو ہے، ان کی زبان میں جادو ہے، ان کے رفتار میں جادو ہے، ان کے کردار میں جادو ہے، یہ ابو جہل والی کمپنی کا کردار ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ایسا سوال کروں جس کا تعلق آسمان سے ہو، اور یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری تعلیم ہے کہ جادو کا اثر زمین پہ چلتا ہے، آکاش پہ نہیں چلتا ہے۔ تو میں ایسا سوال کروں آپ سے کہ جس کا کنیکشن آسمان سے ہو، جس کا رشتہ آسمان سے ہو، تو مجھے پتا چلے گا کہ واقعی آپ جادوگر ہیں یا خدا کے نبی ہیں۔ میرے نبی نے غصہ نہیں کیا، مسکراتے ہوئے فرمایا سلما تشاؤ، یہ آنے والا عرب کا لیڈر، یہ آنے والا حبیب یمن، تو یمن کا حاکم ہے، میں رب کا محبوب ہوں، تجھے جو چاہے پوچھ لے، شرم مت کرنا، کل یہ مت کہنا کہ محمد کی دربار میں گیا تھا پیاسا واپس آ گیا۔ وہ ہوں گے نگری والے جو پیاسے رہتے ہیں، یہاں پیاسے آتے ہیں تو پیاس بجھا کے جاتے ہیں، ڈوبنے والا آتا ہے تیر کے جاتا ہے، مرنے والا آتا ہے نئی زندگی لے کے جاتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے اجالے کا دیوتا بن کے جاتا ہے، بدبودار آتا ہے خوشبو کا پتلا بن کے جاتا ہے۔ اور کیجئے جو خود رہتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بس
مسیحا کر دیا. اس لیے چاہو وہ سوال کر لو، شرم مت کرنا. اس حبیب اجمی نے کہا آج 14ویں تاریخ ہے، چاند کی 14ویں تاریخ ہے، پہلے آکاش پہ چاند مسکرا رہا ہے، حسن کی بجلیاں بکھیر رہا ہے، دنیا کو چمکا رہا ہے. آکاش پہ آسمان چاند ہے، زمین پہ نہیں ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو اشارہ کیجئے یہ چاند پھٹ جائے تو میں مانوں گا یو آر گڈ، تو واقعی رب کا نبی ہے. اگر چاند نہیں پھٹا تو میں نبی نہیں مانوں گا. میرے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہا پھر تو تو مان جائے گا؟ تو کہا پھر میں مان جاؤں گا. اب قسم میں اپنے جوانوں کو دیتا ہوں، فرسون کے مسلمانوں کو دیتا ہوں، آنے والے اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں، مولانا قائم الدین کو نہیں، سید صاحب کو نہیں، کاتب صاحب کو نہیں، اس چھوٹے بچے کو دیتا ہوں. کئی نادانوں سے پوچھو، قسم